سافٹ وار کے اندر جن چیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یا جن پر حملہ کیا جاتا ہے یا جن کو کمزور کیا جاتا ہے وہ پولیٹیکل سائنس کے اندر ایک اصطلاح بولی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں 4N. یعنی کسی قوم کے اندر جب اس قوم کی نیشنل سیکیورٹی، نیشنل انٹرسٹ، نیشنل گول اور نیشنل پاور ختم ہو جائیں یا کمزور ہو جائیں تو وہ قوم پھر زیادہ دیر نہیں رہ سکتی دشمن کے مقابلے میں. تو سافٹ وار کے ماہرین کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی پلاننگ میں یہ چیزیں شامل رکھتے ہیں کہ مخالف کی نیشنل سیکیورٹی کو، قومی سلامتی کو ٹارگٹ کرنا ہے یا قومی طاقت کو حملے کا نشانہ بنانا ہے یا نیشنل جو انٹرسٹ ہوتے ہیں، جو اس قوم کے بنیادی مفادات ہوتے ہیں ان کو ٹارگٹ بنانا ہے یا قوم کے ایک اہداف ہوتے ہیں، گولز ہوتے ہیں جن تک وہ قوم پہنچنا چاہتی ہے. تو سافٹ وار کے ماہرین ان چاروں کو اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں اور پھر اس کے لیے پلان کرتے ہیں، کیونکہ پوری قوم کا دار و مدار تقریباً ان چار چیزوں پہ ہوتا ہے. جب ایک ملک کے عنوان سے ہم، ایک نیشن کے عنوان سے ہم سوچتے ہیں، جب ملک کی نیشنل سیکیورٹی خطرے سے دوچار ہو جائے، اس کی جو قومی سلامتی ہے وہ اگر ٹارگٹ پہ آ جائے اس کے بعد وہ ملک زیادہ پائیدار نہیں رہ سکتا. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہر قوم کے، ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اس کے نیشنل انٹرسٹ ہیں. اگر نیشنل انٹرسٹ کو کوئی قوم فراموش کر دے یا باہر سے کچھ قوتیں آ کے اس نیشنل انٹرسٹ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ملک زیادہ دیر تک اپنی اس اصل حالت میں نہیں رہ سکتا. اور دیکھیں، قوموں کی ترقی اور کچھ اس کے لیے سامنے گولز ہونا ضروری ہیں، مقاصد ہونا ضروری ہیں، اہداف ہونا ضروری ہیں. اگر کوئی قوم اپنے اہداف کو بھول جاتی ہے، اپنے گولز کو فراموش کر دیتی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ قوم جمود کا شکار ہو جاتی ہے. جمود کا شکار ہونا خود تنزل ہے، خود زوال ہے. یہ ساری چیزیں مل کے نیشنل انٹرسٹ، نیشنل سیکیورٹی، نیشنل گولز اور نیشنل پاور، یہ ساری چیزیں مل کے کسی قوم اور ملک کی مضبوطی کا باعث بنتی ہیں. سافٹ وار کے ماہرین کیا کرتے ہیں؟ ان چاروں کو اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں، جس کے نتیجے میں اگر یہ چاروں قوتیں کمزور ہو جائیں، ختم ہو جائیں تو وہ ملک تباہی کے دہانے پہ پہنچ جاتا ہے، وہ ملک ختم ہو جاتا ہے. وہ صفحہ ہستی سے ممکن ہے اس کا ظاہری وجود رہے، لیکن اب اس کا نیشنل انٹرسٹ بھی وہی ہوگا کہ جو دشمن چاہے گا، اس کی نیشنل سیکیورٹی بھی ویسی ہوگی جو اس کا دشمن چاہے گا، اس کے نیشنل گولز بھی وہی ہوں گے جیسا دشمن چاہ رہا ہے، اور اس کی نیشنل پاور جو ہے وہ بھی دشمن کے ہاتھ میں ہوگی. تو گویا اب وہ ملک بظاہر ملک ہے لیکن کسی اور کا ہے. اور یہی سافٹ وار کا کمال ہوتا ہے کہ وہ رینگتے ہوئے سلو پوائزننگ کے ذریعے ملکوں کے اندر وارد ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں اور ان کی اندرونی قوت کو کمزور کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ کھوکھلا پن اس پہ حاوی ہو جاتا ہے اور وہ دھڑام سے گر جاتا ہے اور مخالف جب چاہتا ہے ان پہ اپنا تسلط قائم کر لیتا ہے. اور جنگ کا بنیادی ہدف بھی تسلط ہوتا ہے اور یہ تسلط سافٹ وار کے ذریعے سے حاصل کر لیا جاتا ہے.